مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، کوئی اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف، سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے۔ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائیں گے۔ پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے، جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے۔ جا کر کے دوسرے سال، اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے۔ اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے، اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے۔ جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے۔ انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے، عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا۔ انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے، ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے، یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا۔ اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا، حضوا ایک لفظ آیا ہے۔ ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں، استہزاء یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء، لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا۔ تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا۔ کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتاؤ؟ کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے۔ کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں۔ 2 لفظ ہوئے، حضوا، کبار۔ پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے، لشیئن یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے، لیکن قرآن نے لشیئن کہا پیش کے ساتھ، یہ بھی گرا ہوا۔ پھر کہا اچھا اور کیا ملا؟ کہا عجیب ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں، عجیب، لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے۔ عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے، عجاب کہاں آتا ہے؟ یوز نہیں ہوتا عرب میں۔ تو یہ سیٹھ لوگ بڑے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں
جو فصیح نہیں ہیں، عام ہیں، گرامر سے گری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں. کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا. تم اور میں ہوں نا، ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے. کون طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کے ہی حوالے کر دیا. جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ ایک 97 برس کا بڈھا تھا، 97 ایئرز کا. وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا. اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی نہیں تھا. اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی، یہ لینگویج بہت فصیح ہے، فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے. تو یہ لوگ گئے، سارے سیٹ اور شاعر اس کے پاس گئے. کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا، پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آئے. اب فیصلہ ہونا تھا. اب توجہ چاہتا ہوں، 4 لفظ ہے نا، حضوا، کبار، لشیء، عجاب، یہ 4 ورڈ ہیں. ان کا دعویٰ تھا. اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا، اٹھے ہی نہیں، آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا، دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا، پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا، پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں، ادھر آ کے بیٹھو، ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی، کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ، ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا، یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا، یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی ہزوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتتخذنی ہزوا، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. 4 ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا. لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے، کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے. ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح وہی بول کے آ گئے. خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں. ہاں سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں. یہی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا.